السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ معزز سامعین کرام، چوتھے پارے کی سب سے پہلی آیت کی تلاوت میں نے کی ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ مسلمانوں، مومنوں، تم اس وقت تک ہرگز نہیں کوئی بھلائی یا نیکی پا سکتے ہو جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے نہ خرچ کرو۔ تمہارے نزدیک جو محبوب ہو، پسندیدہ ہو، عزیز ہو، ان چیزوں میں سے جب تک تم خرچ نہیں کرو گے تم کوئی بھلائی نہیں پاؤ گے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ اور تم جو بھی کچھ خرچ کرتے ہو تو اللہ اس کے بارے میں جانتا ہے۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوا، میرے بھائیوں، صحابہ کرام نے انفاق فی سبیل اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی کیا ہی عمدہ مثالیں پیش کی۔ ہم اور آپ صرف سنتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ صحابہ نے کیسے عمل کیا؟ جب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا تو میرے بھائیوں اسی وقت ایک صحابی اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2318۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ انصار مدینہ کے انصاریوں میں سب سے زیادہ مالدار صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کے کھجوروں کے باغات تھے۔ اللہ نے ان کو بہت نوازا تھا، تو ان کا سب سے پسندیدہ مال، سب سے محبوب جو مال تھا تمام مالوں میں سے بیرہا باغ تھا، جو مسجد نبوی کے بالکل سامنے واقع تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھار اس باغ میں تشریف لے جایا کرتے تھے اور اس سے نکلنے والا عمدہ میٹھا پانی آپ بھی پیا کرتے تھے۔ صحابی رسول حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ تم اس وقت تک کوئی نیکی نہیں پاؤ گے جب تک کہ اپنے پسندیدہ چیزوں میں سے خرچ نہ کرو۔ تو اللہ کے رسول، میرا تو سب سے زیادہ بہترین اور سب سے پسندیدہ چیز یہ باغ ہے، یعنی مسجد نبوی کے سامنے جو میرا یہ باغ واقع ہے۔ بہت سارے باغ ہیں لیکن یہ باغ میرے نزدیک سب سے پسندیدہ ہے، اور اللہ یہ فرماتا ہے تو لو، میں نے اسے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ دیکھیے میرے بھائی، پورا باغ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے صرف اجر و ثواب کا طلبگار ہوں، اپنے لیے میں اللہ کے پاس ذخیرہ کرنا چاہتا ہوں، اور کچھ نہیں میری نیت، صرف میں اجر و ثواب چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول، یہ باغ اب آپ جہاں چاہیں خرچ کریں، میں نے اسے اللہ کے لیے صدقہ کر دیا۔ اللہ کے نبی نے جب سنا تو آپ نے کہا، اے ابو طلحہ، میں نے تمہاری بات سن لی، بخن ذالک مال رابح، یہ بہت کہا آپ نے کہ یہ نفع بخش مال ہے، بہت خوب، یہ نفع بخش مال۔ آپ نے کئی بار کہا بہت خوب، یہ بہت نفع بخش مال، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا، اے ابو طلحہ، میری رائے یہ ہے، میرا مشورہ یہ ہے کہ تم اپنے اس باغ کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، اپنے رشتہ داروں میں اس کو بانٹ دو، صدقہ کر دو،
تو اللہ کے نبی کے مشورے سے انہوں نے اپنے اس باغ کو اپنے رشتہ داروں میں اور چچیرے ذات بھائیوں میں بانٹ دیا، تقسیم کر دیا۔ میرے بھائیوں، یہاں پر ہم اور آپ کو غور کرنے کا مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے جیسے آیت نازل کیا، صحابہ نے کس طریقے سے عمدہ مثالیں پیش کر دی۔ آج ہمارا مسلمان بھائی اپنا محبوب مال خرچ کرنے سے ڈرتا ہے، یہ تو ہمارا خاص ہے، اس کو دے دیے تو ہمارے پاس رہ کیا جائے گا۔ لوگ یہ سوچتے ہیں نا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، بخاری مسلم کی روایت، اور انہوں نے بھی اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول، میرے تمام مال میں سے وہ مال جو مال خیبر میں جو زمین کا حصہ مجھے ملا تھا، یہ میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، تو میرا یہ سب سے پسندیدہ مال ہے۔ اللہ یہ قرآن میں کہتا ہے میں کیا کروں، میں اس کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت عمر سے یہی کہا، تم اسے اللہ کے راہ میں وقف کر دو، تم اسے وقف کر دو، اصل روک لو اور اس کے اندر جو نکلنے والا پھل ہے اللہ کے راہ میں دے دو۔ میرے بھائیو، فوراً حضرت عمر نے اس پہ عمل کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے اپنے تمام مال میں غور و فکر کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی اپنے تمام مال میں غور و فکر کیا کہ میرے مال میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ میرے نزدیک کون ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ اور میرے نزدیک سب سے قیمتی چیز ایک کنیز تھی، ایک لوڑی تھی، اور اس سے زیادہ محبوب مجھ کو کوئی چیز نہیں تھی۔ میں نے اسے اللہ کے راہ میں، اللہ کے نام پر اس لوڑی کو میں نے آزاد کر دیا۔ اور وہ کہتے تھے، عبداللہ ابن عمر کا قول، وہ کہتے ہیں کہ اس لوڑی کی محبت آج بھی میرے دل میں ایسی تھی کہ اگر اللہ کے نام پر کوئی اور چیز خرچ کر کے اس کو واپس کرنا جائز ہوتا تو میں کوئی چیز اور دے کر کے اس لڑکی سے، یعنی اس لوڑی سے میں نکاح کر لیتا، یعنی اتنی محبوب تھی، میں نے اس کو اللہ کے راہ میں آزاد کر دیا۔ یہ تینوں حدیث روایت میرے بھائی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس آیت کریمہ کے مطابق صحابہ نے کیسے عمل کیا، آج ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں، ہم کیا خرچ کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، آج کا مسلمان بھائی جب گھروں کے اندر سامان خراب ہونے لگتا ہے نا، ٹماٹر سڑنے لگے، پیاز خراب ہونے لگے، یا کھانے پینے کی چیزیں خراب ہونے لگے، تو سوچتے ہیں کہ ابھی یہ خراب ہو رہا ہے، لاؤ پڑوسی کو دے دو، لاؤ فلاں کو دے دو۔ میرے بھائیو، آپ اپنے محبوب چیزوں کو چھوڑ کر کے سڑی ہوئی چیزوں کو دینا پسند کرتے ہو، کیسے ہم نے کی پائے؟ اللہ یہ منع نہیں کرتا ہے کہ کمتر چیزوں کا صدقہ کرنا جائز ہے، بالکل درست ہے۔ یہاں پہ جو مما تحبون میں من ہے، یہ من تبعیض کے لیے، یعنی کچھ چیز، یعنی آپ کے نزدیک بہت ساری پسندیدہ چیزیں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، تو ان پسندیدہ چیزوں میں سے کچھ اللہ کے راہ میں بھی دو۔ یہ نہیں کہ سب پسندیدہ ہی دو اور کمتر چیز صدقہ مت کرو۔ کمتر چیز کا صدقہ کرنا، یا آپ کے پاس جو مال ہے زیادہ ہو، یا استعمال شدہ پرانی چیز کا بھی صدقہ کرنا جائز ہے، اس پر بھی اجر و ثواب ملے گا، لیکن افضل درجہ، اکمل درجہ ثواب حاصل کرنے کا جو بہتر درجہ ہے، وہ میرے بھائیو آپ سب سے محبوب چیز اللہ کے راہ میں خرچ، تو آپ اس اجر و ثواب کو پائیں گے۔ مفسرین نے یہاں لکھا ہے البر سے مراد یہاں پہ جنت ہے، یعنی تم جنت یا وہ اچھے اعمال اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے ہو جب تک آپ محبوب چیزیں اللہ کے راہ میں خرچ نہ کرو۔ تو خلاصہ کلام یہی ہے میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اس آیت کریمہ میں یہی پیغام دینا چاہا ہے کہ مسلمانوں، اللہ کے راہ میں اپنے عمدہ اور بہترین مال کو خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے میں جنت میں جگہ دے گا، اور صرف اللہ کے راہ میں عمدہ مال خرچ نہیں کرو گے، گری پڑی چیزیں ہی صرف خرچ کرو گے، ان میں سے کچھ بھی نہیں خرچ کرنا چاہو گے، تو بتاؤ تم کیسے نیکی پاؤ گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ ہم سب لوگوں کو بھی اپنے محبوب مال میں سے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔
اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر جگہ دے، اللہ ہم تمام لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔